اللہ رب العزت کا یہ بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے کچھ گفتگو نماز کے آداب کے حوالے سے سمجھی، اسی گفتگو کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا۔ نماز کے متعلق یہ جو لفظ آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ہے صلاۃ۔ کیا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ اور صلاۃ کا معنی ہے جب لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی ٹیڑھی لکڑی، اس کو آگ میں ڈال کر سیدھا کیا جاتا ہے، یا لوہا اس کو آگ میں ڈال کر سیدھا کیا جاتا ہے، تو جو سیدھا کرنے کا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو نماز وہ چیز ہے کہ جو ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کرتی ہے، اور نماز وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ جو تعلق بندے کا ایک طرف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اس تعلق کو جو سیدھا کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح صلاۃ کا ایک معنی ہے قرب، یعنی جب بندہ یہ چاہے کہ وہ کسی کا قرب حاصل کرے، کسی کے قریب ہو جائے، یا کوئی اس کو اپنے قریب کر لے، تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ تو صلاۃ کا معنی ہے قرب۔ اگر بندہ چاہے کہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، یا پھر یہ سوچے کہ رب میرے قریب ہو جائے، تو پھر اس کی صورت جو ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ اے بندے تو ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لے، جبکہ رب تو پہلے سے ہی قریب ہے، بلکہ وہ قریب نہیں اقرب ہے۔ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی جس پر بندے کی زندگی کا انحصار ہے وہ ہے شاخ، بڑی رنگ، اور اس سے زیادہ قریب ہمارا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور کون سی چیز ہے؟ دور ہم نے اپنے آپ کو کر لیا، دور ہم نے اپنے آپ کو کر لیا۔ تو صلاۃ کا معنی قربت بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی نظام بھی ہے۔ جب کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، ہم کہتے ہیں نماز قائم کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کو قائم کریں۔ جو نظام ہے، کون سا نظام؟ بھلائی کا نظام۔ کون سا نظام؟ سچائی کا نظام۔ کون سا نظام؟ عدل کا نظام۔ کون سا نظام؟ جھوٹ سے نفرت کا نظام۔ کون سا نظام؟ لوگوں کو آپس میں ملانے کا نظام۔ تو یہ نظام اس وقت رائج نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب مل کر اس کو رائج نہ کرنا چاہیں۔ یہ نظام آپ کے گھر کا بھی ہے، یہ نظام آپ کی سوسائٹی کا بھی ہے، یہ نظام آپ کی ریاست کا بھی ہے، یہ نظام پوری امت مسلمہ کا بھی ہے۔ امت مسلمہ زوال کا شکار کب ہوئی؟ کہ جب نظام سے دور ہو گئی۔ ہمارا نظام اور ہے، ایک صوبے کا نظام اور ہے، دوسرے صوبے کا نظام اور ہے، ایک ملک کا نظام اور ہے، دوسرے تیسرے ملک کا نظام اور ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا معنی نظام کو بھی قائم کرنا ہے۔ کیا؟ نظام کو بھی اپنے گھر کے اندر ایک نظام قائم کر لیں، نماز کا نظام قائم کر لیں، بچوں کو تربیت کرنے میں ان سے جھوٹ سے نفرت کا ایک نظام قائم کر لیں، آپ اپنے گھر کے اندر برائی کو روکنے کا نظام قائم کر لیں۔ یعنی یہ بھی ایک نظام ہے۔ ہمیشہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ سب سے پہلے اللہ کا پیغام اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو اللہ کا پیغام سنا کر ڈرائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے نظام کو جو قائم فرمایا وہ اپنے گھر سے فرمایا۔
یہ بھی ہے. اور صلاۃ کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں، اس میں نظام بھی میں نے آپ کو بتایا. پھر کمر کو حرکت دینا، یہ کمر کو حرکت دینا اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیج رہے ہیں، اس درود کو بھی عربی میں صلاۃ ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. اگر صلاۃ مصطفیٰ پر ہو تو مصطفیٰ اس اپنے امتی کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور وہی صلاۃ اگر نماز کی صورت میں ہو تو رب اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو ایک اب اسی صلاۃ کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کی ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، باری طرح تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا. یہ سارے کا سارا اتحیات میں بیٹھ کر آپ تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ جب یہ پڑھ چکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو پھر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اب میرے محبوب پر درود بھی پڑھو. پھر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخرہ. تو ایک نماز کے اندر قرب خدا بھی ہے اور اسی نماز کے اندر قرب مصطفیٰ بھی ہے. 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کی رکعتیں آپ گن لیں اور کتنی بار آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ بھی گن لیں، تو کتنا قرب آپ کو ہر روز نماز اللہ کے ساتھ دیتی ہے اور کتنا قرب مدینے والے کے ساتھ دیتی ہے. آپ دیکھ لیں گن لیں. اور جو نماز سے دور ہے وہ پھر اپنا تسبیح خود کرے، اپنا تزکیہ خود کرے اور اپنا احتساب خود کرے کہ میں اللہ سے کتنا دور ہوں اور مصطفیٰ سے کتنا دور ہوں. اور پھر درود ہی نہیں بلکہ اس کے اندر دعا بھی ہے. پھر دعا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم درود پڑھ چکے ہو تو پھر صدقے دل سے دعا کرو. اب نماز کا صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور اس صلاۃ کو صلاۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں اس میں قیام ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے کہ نہیں؟ اس میں رکوع بھی ہے تو رکوع میں تو دعا نہیں ہے، سجدہ ہے سجدے میں تو دعا نہیں ہے، وہاں تو تسبیح کرتے ہیں. اب تحیات میں بیٹھے وہاں پہ دعا تو نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، بعض اوقات چیز چھوٹی بول کر پوری لے لی جاتی ہے. تو جس وقت آپ دعا کہتے ہیں نماز کے معنی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا پوری نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہر جگہ پر موجود ہے. سو لہذا اسی دعا کا معنی لے کر اس پوری نماز کو ہی صلاۃ اور دعا کہہ دیا. بات سمجھے آپ؟ اچھا، اب یہی وہ صلاۃ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فرمایا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کافر ہو گئے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، اس نے کافروں جیسا عمل کیا. یعنی نماز اور ایمان اس کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے نماز. یعنی نماز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے یا کافروں کا جیسا عمل کر رہا. اب حالانکہ آپ دیکھیں، شاید آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن انٹرنیٹ پہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں آپ کہ جو یہودی ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. یہودی نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور قیام ہاتھوں کو باندھتے ہیں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی پتہ نہیں مسلمان کھڑا نماز کے لیے کھڑا ہوا. رکوع نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں. جماعت بھی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ یوم السبت یعنی جو ہفتے کا دن ہے، وہ ہفتے کا دن جس طرح ہم جمعے کے دن کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں، اسی طرح یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن کو بڑا مبارک
लायक समझते हैं। वो हफ्ते के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उनकी अपनी मस्जिदें, अपनी सजदा गाहें सजदा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह की बारगाह में। आप उनका सारा निजाम पूरे दिन के अंदर वो 3 नमाजें पढ़ते हैं और बड़े पक्के नमाजी होते हैं, और अपनी नमाजें सिर्फ अपने घरों में नहीं मस्जिदों में आकर पढ़ते हैं वो नमाजें। हत्ता कि उनके कई रब्बी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वो नमाज नहीं जो 4 दीवारी के अंदर पढ़ी जाए, बल्कि नमाज वही नमाज है जो मस्जिदों के अंदर अदा की जाए। फिर वो जैसे मैंने बताया कि नमाज सुबह फजर की नमाज भी वो पढ़ते हैं, दोपहर को जोहर की भी पढ़ते हैं, रात को ईशा की भी पढ़ते हैं। यानी वो ऐसे नहीं है कि जैसे हम फजर जोहर और ईशा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उनका डिफरेंट मामला है। हम तो नमाज जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, हमारे अदा करने का तरीका क्या है? हमारा नमाज अदा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। हम जैसे मुस्तफा ने अदा की हम वैसे अदा करते हैं, चाहे कोई हाथ यहां बांधे रफुल यदैन करे, चाहे तख्त सुर्रा बांधे। हमारी नमाज हर तरह, चाहे कोई भी मसलक का बंदा जैसे भी नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके पर पढ़ा है। वो तरीका जुदा नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी उम्र मुबारक तक जो नमाज अदा की वो यही नमाज है जो हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से नमाज पढ़ी, ताकि सुबह आपने और पूरी नमाज में एक मर्तबा रफुल यदैन हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका, अब यहूदी जो है अल्लाह को मानते, गिड़गिड़ाते, दुआएं करते, अल्लाह को यकता और तन्हा मानते और उससे मदद मांगते, और उससे मांगने को वो कहते हैं अल्लाह खुश होता है जितना उससे मांगे। तो यहूदी जब नमाज में दाखिल होता है तो वो अपने दाएं बाएं तवज्जुहात सब दूर कर देता, हत्ता कि यहूदियों की नमाज से पहले अजान भी की जाती है, बुलावा भी होता है, अल्लाह की किबरियाई की बयान करते हैं, अल्लाह का बड़ा होना, अल्लाह का हर चीज से पाक होना वो बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफें करते हैं। अजान के अंदर नमाज होती है, 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हफ्ते वाले दिन जमा होते हैं, बल्कि हफ्ते में 2-2 दिन जाकर जमा होते हैं। तो फिर नमाज वो भी पढ़ते हैं, अल्लाह को वो भी मानते हैं, इबादत वो भी करते हैं, अल्लाह की तारीफ वो भी करते हैं, हम तो उसकी वो भी बयान करते हैं, तकदीस वो भी बयान, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या फर्क है कि वो फिर भी इन चीजों के बावजूद भी क्या फर्क है? तो क्या चीज है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। बस हुजूर को नहीं मानते आखिरी में, बस हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमारी सारे दीन का मयार, सारे दीन का मरकज, पूरे दीन का महवर वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज के क़याम की बात आई कि नमाज कायम करो, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज का हुक्म है तो हम नमाज कैसे अदा करें? आप जमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, कमा रअयतमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। यानी मैं जिस तरह क़याम करता हूं, मेरे क़याम की तरह क़याम करना यही नमाज है, मेरे रुकू की तरह रुकू करना यही नमाज है, मेरे सजदे की तरह सजदा करना यही नमाज है। और जिस तरह मैं तहियात में बैठता हूं इसी तरह तुम भी बैठोगे, जिस तरह मैं सलाम फेरता हूं दाएं बाएं इसी तरह तुमने भी फेरना, बस जिस तरह मुझे देखते हो नमाज पढ़ना इसी तरह पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह अपने करीब कर लेगा, तुम्हें अल्लाह करीब कर लेगा। और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भी पूरे दिन में अदा नहीं करना, तो इस तरह तो कम से कम इतना तो होगा कि फर्ज आप अदा करना। क्या बाज़ औक़ात नमाज को लोग बोझ समझते हैं, इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कुछ लोग ऐसे कि जो नमाज को अदा करते हैं मगर सुस्ती के साथ अदा करते हैं। नमाज को कभी भी सुस्ती के साथ अदा न किया जाता, अपनी सुस्तियां अपनी काहलियां सब दूर कर दें। क्यों?
तहियात में बैठे हैं, लेकिन आप बैठे तो मस्जिद में हैं मगर ध्यान आपका बाजार में है। तो जो नमाज की असल रूह थी वो रूह हमने निकाल दी। वो रूह क्या है नमाज की? नमाज का तो जिस्म है ना, तो जिस्म का एक बातिन भी है, एक जाहिर है और एक बातिन है। हर चीज का एक जाहिर है और हर चीज का एक बातिन है। जैसे आप बाजार में फ्रूट लेने जाते हैं, गौरी साहब फ्रूट लेने जाते हैं, तो आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मा थोड़ा सा उन्होंने काट के लिए रखा होगा, या तरबूज का भी पीछे मौसम था, तो तरबूज जो है मतीरा वो काट के उन्होंने रखा होता है, तो पता चलता है कि ये बहुत सुर्ख है रेडिश होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है उसका रंग, इसलिए वो काट के रखते हैं। अब आपने कभी कटा हुआ तरबूज लिया है? बोले कभी तरबूज कटा हुआ पड़ा हो, आप कहें अच्छा यार पूरा तो नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो आधा तरबूज मुझे दे दो, ये जो कटा हुआ, ऐसा नहीं होता। ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जाहिर देखते हैं, बातिन को देखकर जाहिर लिया, आप कहते नहीं ये वाला नहीं, ये काट दो। अच्छा फिर वो तरबूज अच्छा वाला निकालता है, उसको ठोक बजा के आपको कहता है ये मीठा, आप कहते नहीं काट के दिखाओ। यानी आप जाहिर देखकर लेना चाहते हैं जिस पर मक्खियां नहीं बैठती, कोई बैक्टीरिया नहीं है, आप उसको कटवाते हैं, अगर व्हाइट निकले तो आप उसको, तो पता ये चला कि तरबूज का इन्हिसार, फ्रूट का इन्हिसार जाहिर पर नहीं है, बातिन पर है कि नहीं। इसी तरह आप कीमू देख लो, इसी तरह आप दुनिया जहान का कोई भी फ्रूट है, जाहिर से अट्रैक्ट तो होंगे, नजर तो आएगा, मगर जिस वक्त अपने खाने की जरूरत है तो उस वक्त आप देखेंगे कि इसका बातिन कैसा है। फिर एक फ्रूट ले आए आप, अब फ्रूट ले आए, उसका जाहिर निकाला, बातिन निकाला, और जब खाया तो वो निकला फीका। क्या निकला? फीका। तो पता ये चला कि जाहिर के अंदर जो बातिन था वो भी हकीकत नहीं है, बल्कि उसके बातिन के अंदर भी एक बातिन है जो हकीकत है, बल्कि उस बातिन के अंदर भी बातिन है। अब वो कैसे? तरबूज लिया, काटा, जो खाया फीका था, तो पता ये चला जो बातिन नजर आ रहा था हकीकत वो भी नहीं थी। हकीकत उसके अंदर उसका जायका था, उसकी मिठास थी, उसकी कड़वाहट थी, उसका फीकापन था। मगर उसके बाद लोग कहते हैं कि यार फीका तो है मगर इसमें विटामिन पूरे हैं। उसके अंदर अगर विटामिन हैं जो नजर नहीं आते तो वो विटामिन खाएं तो आपके जिस्म को ताकत बनती है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें जाहिर में हमें नजर आती हैं, वो हकीकत नहीं होती, उनके अंदर बातिन होता है। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं जो बातिन भी उसके अंदर जो बातिन है उसको चाहते हैं, कुछ उसके अंदर जो बातिन है उसको चाहते हैं। इसी तरह लोगों नमाज का एक जाहिर है और एक उसका बातिन है। नमाज का जाहिर क्या है? नमाज का जाहिर क़याम है, नमाज का जाहिर रुकू है, नमाज का जाहिर काबा है, नमाज का जाहिर क़ौमा है, नमाज का जाहिर तशहुद है, नमाज का जाहिर सलाम फेरना है। ये नजर आ रहा है मगर इसके अंदर जो बातिन है वो है खुशू, वो नजर नहीं आता, वो खुशू नजर नहीं आता, वो रिक्कत नजर नहीं आती। उस रिक्कत का ताल्लुक नमाज के अंदर जो नमाज का बातिन है वो है, वो नजर नहीं आता। अगर वो न हो तो फिर नमाजों का क्या हाल होगा? फरमाया जहन्नम के घरों में से घना नमाजियों के लिए भी रखा, जिनकी नमाजों में जाहिरपन तो बहुत था, लोगों को दिखा दिखा कर अपना रुकू, अपने सजदे, अपने क़याम, अपने कादे, अपने कौमे, अपने सलाम, अपने वुज़ू करने सब असर बताया करते थे। मगर जब नमाज में खड़े होते तो हकीकतन नमाज में खड़े ना होते थे, वो बाजार में खड़े होते थे। इसलिए नमाज के अंदर जब आओ तो उसके पूरे लिबासमात के साथ आओ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, लोगों इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो तो फिर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि नमाज तो हो रही है मगर खुशू नहीं है, खुजू नहीं है, रिक्कत नहीं है, तौबा नहीं है, रुजू नहीं है, अल्लाह की तरफ कुर्बत की बात ही नहीं है, रोना धोना नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नमाज भी
فیصلوں کی قیامت والے دن پھر وہ جواب نہیں دے سکیں گے بات ہاں نماز کا مقصد تو تھا خضوع، نماز کا مقصد تو تھا خشوع رقت، مگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہ جیسے کوئی شخص ہے جو مر گیا، جب مر جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت ہے۔ یا کہتے ہیں یار جنازے کا ٹائم کی بھائی وہ چودھری صاحب نے تسی کہہ رہے ہو جنازہ، وہ چودھری صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب میت۔ وہ جو ساری زندگی ایک نام سے ایک پہچان سے جانا گیا پوری دنیا کے اندر، اب وہ نام مٹ گیا ہے اس کا۔ جب کہ آپ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اچھا یار یہ ابھی تو چودھری تھا، ابھی ناک بھی تو اسی طرح ہے، پیشانی بھی اسی طرح ہے، ہونٹ بھی اسی طرح ہے، کان بھی اسی طرح ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، اور سارے کا سارا بندہ تو اسی طرح موجود ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں بندہ تو پورے کا پورا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ جسم ہے، یہ سلامت ہے، اسی طرح ہے، مگر اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ کیا روح نکل گئی ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں تو جو نکل گئی ہے اس نے اس کا نام بھی بدل دیا، پہچان بھی بدل دی، اب کوئی گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو نکل گئی ہے اور جو نکلی ہے اس پہ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بولے۔ اور جس نے کبھی کسی نے جس کو دیکھا ہی نہیں، اس میں نکل جانے سے اتنا فرق پڑ گیا کہ کوئی اب گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں اٹھاؤ میت کو جا کے قبرستان منومر مٹی میں ڈال دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ابھی پچھلے جو میری اسماعیل صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کا انتقال ہو، پچھلے جمعے میرے پاس آئے تو کہنے لگے میری والدہ بہت بیمار ہے۔ تو میں نے جواباً ان سے کہا کہ آپ کا کام ہے خدمت کرنا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرو۔ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اپنی والدہ صاحب اور منگل کو ان کا وصال ہو گیا۔ منگل کو، یہ جو منگل گزرا ہے، ابھی دعا بھی کریں گے ان کے لیے، تو منگل کو ان کا وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے تک یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میری ماں بچ جائے۔ کوئی کہتا ہے میرا باپ بچ جائے، باپ ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا بچ جائے، مگر وہ نہیں بچتا۔ کیوں؟ اس میں سے روح نکل گئی۔ اب جب روح نکل گئی تو ماں تھی جس کے لیے ہم مسجدوں میں ائمہ سے اور خطباء سے دعائیں کروانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مگر کیا ہے اب وہ انتقال کر گئی۔ تو نکلی روح ہے، تو روح نکلنے سے ایک جسم پر اتنا فرق آ گیا۔ تو اسی طرح دوستوں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنی نمازیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ نماز فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، یہ تہجد گزار تھا میں، اتنا تہجدوں کا میں پہاڑ لے کر تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ وہاں سے حکم ہوگا اے بندے جسم کو لایا ہے، ان نمازوں میں روح نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ روح کیا ہے؟ فرمایا یہ قیام یہ نماز کا جسم ہے، یہ رکوع یہ نماز کا جسم ہے، یہ سجدہ یہ نماز کا جسم ہے، یہ تشہد یہ نماز کا جسم ہے، یہ دائیں بائیں کا سلام یہ نماز کا جسم ہے۔ اور نماز کے اندر جو روح ہے وہ روح خضوع ہے، وہ خشوع ہے، وہ رقت ہے، وہ خوف ہے، وہ خشیت ہے۔ اے بندے جس طرح تیرے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو تم سے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اے فرشتوں انہوں نے میری عبادت کے اندر سے، میری نماز کے اندر سے اس کا خضوع و خشوع، اس کی روح نکال دی ہے۔ پکڑو ان کی نمازوں کو جہنم میں ڈال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غریب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے عبادت کا مغز، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے نماز، مگر اس کے اندر بھی روح اس کا مغز ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کا مغز ہے۔ اگر مغز نکل جائے، تمہارے اندر سے مغز نکال دیا جائے تو کیا رہ جائے گا؟
کہتے ہیں آپ کو فاہم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ پاؤں حرکت نہیں کر رہا تھا. اصل میں پاؤں کی بات نہیں ہے, وہ دماغ کا کوئی خلیہ آپ کا ہل گیا, وہ حرکت نہیں کر رہا, وہ اس کو میسج نہیں دے رہا پاؤں کو حرکت کا. اسی طرح لوگوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں تو پڑھی مگر خضوع نہ سیکھا, خشوع نہ سیکھا. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ خضوع اور خشوع ظاہری لوگوں سے نہیں ملتا, یہ یاد رکھیں. یہ خشوع ملتا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ سے. یہ جو عدت ہے نا, یہ ان اولیاء کے در سے ملتی ہے, صوفیاء کے در سے ملتی ہے, اتقیاء کے در سے ملتی ہے. جس طرح آپ اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی صحیح کروانے کے بعد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا انجن خراب ہو گیا, وہ کہتا ہے بھائی مکینک کے پاس جاؤ. آپ انڈے لینے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں انڈے نہیں بیچتا, آپ بیکری پر جائیں. تو جس طرح ہر چیز کا کوئی اسپیشلسٹ ہے, اسی طرح نماز کے ظاہر کے اسپیشلسٹ علماء ہیں اور نماز کے باطن کے اسپیشلسٹ اتقیاء ہیں, صوفیاء. حضرت امام حسن بصری نماز پڑھتے تھے, ان کا مرید تھا, ان کا نام تھا حضرت حبیب اجمی. کیا نام تھا؟ حبیب اجمی. اب اجم کہتے ہیں گونگے, اجم کسے کہتے ہیں؟ جس کو عربی نہ آتی ہو اسے کہتے ہیں یہ اجمی ہے. جسے حضرت حبیب اجمی تھے, عربی دان نہ تھے, اچھا قرآن پڑھنے والے نہ تھے, تلفظ ادائیگی اچھی نہ تھی. اب نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کے باطن کو جانتے تھے. جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے, پچھلے جمعے میں نے بتایا نا امام محمد غزالی اور احمد غزالی کا واقعہ, کہ احمد غزالی باطن کی نماز پڑھنے والے تھے, حبیب اجمی. اب حضرت امام حسن بصری اب ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو. اچھا, حضرت امام حسن بصری ایک دن نماز ہو رہی تھی, مغرب کا وقت تھا, تو حبیب اجمی جماعت کروا رہے تھے. حضرت امام حسن بصری نے نماز نہ پڑھی حبیب اجمی کے پیچھے اور واپس آ گئے. رات ہوئی, ہر روز دعا کرتے تھے اللہ کی ملاقات کی. اب رات ہوئی, آنکھ لگی, سو گئے, خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی اور کہا باری تعالیٰ میں تیری رضا چاہتا ہوں, میں تیری رضا چاہتا ہوں, مجھے تجھ سے ملنے کی ملاقات کا بڑا شوق ہے. اللہ نے فرمایا اگر میری رضا چاہتا ہے تو آج میری رضا تو حبیب اجمی کے پیچھے تھے, تو تو نے میری رضا کو پانا, تم میری رضا کو پانا چاہتا ہے. ارے جس کو پانا چاہتا ہے اسے تو آج تو نے کھو دیا. باری تعالیٰ وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ تیرا مرید حبیب اجمی تھا. تو بعض اوقات یہ بات نہیں ہوتی کہ پیر بڑا ہے اور مرید چھوٹا ہے, مرید ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا. بعض اوقات پیروں کی گدیاں کسی مرید کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں, کسی مرید کے اخلاص کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے, کسی مرید کے اللہ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے اس کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے. اور وہ مرید جو ہوتا ہے وہ اس پیر کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیر کے پیچھے جو حضور شہنشاہ بغداد ہے وہ ان کی نگاہ کو دیکھ رہا ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پیر کیا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہے وہ میرے علی شاہ ہے, وہ غوث الورا ہے, وہ خواجہ اجمیر ہے, وہ گنج بخش علی حجویری ہے. ان کا فیض, وہ چشمہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اسی چشمے سے سرابی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے دین کا جسم, ٹھیک ہے, اور اس میں جو اہمیت ہے وہ ہے نماز کی. وہ کس کی؟ اچھا, ان صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ سن, مانگ, آج جو مانگے گا میری رحمت کا سمندر جوش میں ہے تجھے عطا کیا جائے گا. حضرت ربیعہ انہوں نے بھی مانگا, جنت نہیں مانگی, جنت باغات حوریں نہیں مانگی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ آپ کی رفاقت جنت کے اندر. یا رسول اللہ جس طرح یہاں خدمت گزار ہوں آپ کا, وہاں جنت میں بھی یہ خدمت کا شرف مجھے بخشیے گا. آقا نے آگے سے فرمایا
یہ نہیں فرمایا، نہیں میں اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں نے اپنی رفاقت اے ربیہ تجھے عطا کی، جب عطا ہو گئی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں کے ذریعے میری اعانت کرنا ہے ربیہ۔ کیا؟ یعنی نماز کی کثرت کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، تہجد کی کثرت کر کے، تاکہ قیامت کے دن میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کہوں نا کہ میرا مرید آیا ہے، ربیہ آیا ہے۔ کون ربیہ؟ جس نے سجدہ کر کے اپنا قرب اپنے رب سے بھی بنا لیا اور اپنے مصطفیٰ سے بھی بنا لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے کر کے میری اعانت کرو۔ تو اے امتیو مجھ سمیت کیا سجدہ کر کے ہم حضور کا قرب اور اللہ کا قرب نہیں پا سکتے؟ بولے کیا ان کی عطا میں کوئی کمی ہے جو ابو بکر کے لیے تھی، جو عمر کے لیے تھی، جو عثمان و علی کے لیے تھی، وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نماز کا ظاہر بھی اپناؤ، نماز کا باطن بھی اپناؤ۔ جس طرح نماز کا ایک ظاہر اور باطن ہے، اسی طرح دین کا بھی ظاہر اور باطن ہے، دین کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بیان کروں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ وہ پورے دین کا باطن حضور سے محبت ہے، بس حضور سے محبت ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے پھر نماز لے جاؤ، روزے لے جاؤ، زکات لے جاؤ، حج لے جاؤ، کچھ بھی لے جاؤ، اگر حضور سے نسبت نہیں، حضور سے تعلق نہیں ہے، حضور کی محبت دلوں میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر اس نماز کے لیے پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ کیا؟ دل کو پاک کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ کیا؟ نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن زادت حتی تغرف قلبہ، کہ اس کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ نقطہ پورے کا پورا وہ کالا و سیاہی وہ اس پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور جس وقت فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، فرمایا جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں خضوع پیش کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک وہ دھبا جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر کے وہ چمکتا ہوا دل باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوں گے، نماز اب آپ کو اس کا نور نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن آپ کو نور نظر آئے گا۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جس میں آپ مسجد کی طرف جب چلتے ہیں تو ہر قدم جب اٹھاتے ہیں نا، یوں قدم اٹھایا تو اللہ پاک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قدم رکھتا ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، تو جتنے قدم اٹھائیں گے اور جتنے رکھیں گے اتنی نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اتنے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ پاک بندے کو جب یہ نیکیاں، اب ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے نیکیاں مٹاتے رہو، مگر یہاں دروازے پر جو کھڑا ہوتا ہے میزبان، حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ خود بندے کی میزبانی کرتا ہے، مسجد کی میزبانی خود کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب جنگوں سے واپس آتے تو گھر میں بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 نفل ادا کرتے تھے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر گھر آیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام ہمارے درمیان آپ بیٹھے ہوتے، مسکرا رہے ہوتے، باتیں کرتے، اللہ کے قرب کی باتیں، جنگ جہاں سے تشریف لاتے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، ابو بکر اور عثمان و علی کی باتیں ہو رہی ہیں، اچانک مؤذن نے اذان دی اور حضور ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمارے لیے کوئی اجنبی شخص ہے، یعنی حضور بیگانے ہو جاتے تھے۔ وہ بیگانگی کیا تھی؟ وہ صرف اللہ کی طرف رجوع تھا۔ حضور علیہ السلام نماز کی طرف دوڑتے تھے، حضور کو نماز بہت پسند تھی، اور حضور علیہ السلام ایک دن مصلی پر کھڑے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک کوئی اپنے گھروں سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اگر نہیں نکلا تو فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے ایک آگ کا انگارہ لوں اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اس کی علماء نے
یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ حضور اس دور میں خود موجود تھے، حضور خود موجود تھے، کہ حضور بھی موجود ہو اور مصلی امامت پر ہو، مگر پھر بھی تم گھروں میں بیٹھے رہو، نہیں، بلکہ تم وہاں پر موجود ہو مسجدوں کے اندر۔ اور یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ نماز بہتر نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن ایک بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اس کے لیے میں ایک بات کر کے پھر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ فجر کے 2 فرض شروع کرتے ہیں، ظہر پڑھے 4 فرض، عصر پڑھے 4 فرض، مغرب پڑھے 3 فرض، عشاء پڑھے 4 فرض 3 وتر، بس اتنی نماز پڑھنا۔ جو نماز نہ پڑھتا، جو نماز کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا، الفت نہیں کرتا، وہ اگر وہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس کو چاہیے کہ صبح کی نماز فجر اور عشاء یہ ضرور پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء نہیں پڑھتا اور فجر نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہ منافقت والا منہ تو نہیں حضور کو دکھانا، تو کم از کم آپ فرض، جو قیامت کے دن سوال ہوگا وہ فرض کے متعلق ہوگا، اور فرض میں ہم سستی کرتے ہیں، نفل جب نفلی نماز آتی ہے صلاۃ التسبیح رو رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے ایسے بھی نام نہاد صوفیاء ہیں جو اپنے مریدوں کو صرف انہوں نے نفلوں کی طرف لگایا ہوا۔ ارے فرض ادا کرو، فرض خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو، کس پاک بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے اور پنجگانہ نماز ہمیں باجماعت ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔